تو سلامت رہے۔ یہ جو آج کل ایک سلسلہ ہے پرائز بانڈ کا، پرائز بانڈ انعامی بانڈ ہوتے ہیں، یہ اصل میں حکومت قرضے لیتی ہے عوام سے اور اس کے قرضے کی دستاویز کے طور پر ایک بانڈ جاری کر دیتی ہے، اور اس کے اوپر قرآن اندازی کے ذریعے وقتاً فوقتاً انعامات نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص نے مثلاً 1000 روپے کا بانڈ لیا تھا، یعنی 1000 روپے اس نے دیے تھے حکومت کو قرض، 1000 کا بانڈ دے دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر کے بعد قرآن اندازی ہوگی تو اس کے بعد اوقات اگر اس کا نمبر نکل آیا تو وہ بعض اوقات لاکھوں روپے اس کو مل جاتے ہیں اس 1000 کے عوض میں جو اس نے لیے تھے۔ اب یہ سراسر سود اور قمار، اور لوگ آرام سے پرائز بانڈ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور انعامات لے رہے ہیں۔ مجھے اپنے ایک عزیز کا واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ انعام کی رقم جو ملی ہے حرام ہے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اس سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ جب کوئی حرام انسان کے پاس آ جائے، کوئی حرام روپیہ آ جائے، حرام پیسے آ جائیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دو، شریعت کا حکم یہ ہے۔ تو وہ خدا ترس خاتون تھیں، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو صدقہ کروں گی کیونکہ یہ حرام ہے، میں حرام کھانا نہیں چاہتی۔ ان کے ایک عزیز نے کہا کہ پاگل ہو رہی ہو، 1,00,000 روپے اس زمانے میں 1,00,000 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، وہ تمہیں مل رہے ہیں اور تم اس طرح کر رہی ہو، لو مجھے دے دو، یہ پرائز بانڈ مجھے دے دو، پرائز بانڈ مجھے دے دو، میں کھاؤں گا اس کو، میں لے لوں گا۔ یعنی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا خیال ہی نہیں، اعوذ باللہ۔ جیسے کوئی کہے کہ جی یہ کوئی گندگی پاخانہ جو ہے وہ کوئی پھینکنا چاہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں لاؤ مجھے دے دو، میں کھا لوں گا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ حرام چیزیں، حرام مال ہے جو کہ جس کی مختلف صورتیں ہمارے زندگی میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے، سودی بینک میں۔ اب اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نفع آتا رہتا ہے۔ نفع کیا؟ وہ سود ہوتا ہے، سود ملتا رہتا ہے اس کے اوپر۔ تو کسی کو خیال ہے کہ بھائی میں نے اکاؤنٹ کھولا تھا، اس کے اوپر کتنے روپے مجھے سود کے ملے ہیں، اس کے اوپر کچھ پرواہ ہی نہیں۔ دیکھا کہ بھائی پہلے جب ہم نے داخل کیا تھا تو ہمارا بینک بیلنس اتنا تھا اور سود مل کر اس کا وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی زیادہ ہو گیا، وہ آرام سے کھایا جا رہا ہے۔ کسی نے حساب رکھا؟ کسی نے حساب رکھا کہ بھائی کتنا میں نے جمع کیا تھا وہ میرا اصل تھا اور کتنا میرے اوپر سود آیا ہے وہ حرام ہے، میں اس کو کسی طریقے سے اپنی جان چھڑاؤں اس سے؟ بہت کم لوگ ہیں، شاذ و نادر، جن کو یہ فکر ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر تو لو۔ ساری دنیا کا شکوہ کر رہے ہو کہ فلاں نے اتنا کھا گیا، فلاں اتنا کھا گیا، فلاں نے اتنا کرپشن کر دیا، فلاں نے اتنا کرپشن کر دیا۔ ارے تم نے کتنا کرپشن کیا؟ تم نے کتنی حرام خوری کی؟ اس کا جائزہ لے کر دیکھو۔ تو قرآن کہتا ہے بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کی حرام خوری پر تبصرے کرتے رہو، ان پر تنقیدیں کرتے رہو، ان کو برا بھلا کہتے رہو، اس کے بجائے خود دیکھو میری آمدنی میں کوئی چیز حرام شامل تو نہیں ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ طلباء کو جو وظائف ملتے ہیں
چھوٹے موٹے ہی صحیح، لیکن وہ اس شرط پر ملتے ہیں کہ جو مدرسے کے قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کریں۔ اگر مدرسے کے قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے، جتنی خلاف ورزی کی جائے گی مدرسے کے قواعد و ضوابط کی، تو اس وظیفے کا اتنا حصہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن دھیان ہے، فکر ہے، دوسروں پر تبصرے کرنے اور تنقیدیں کرنے کے لیے زبانیں کھلی ہوئی ہیں، مجلسیں آباد ہیں، لیکن خود اپنا جائزہ لینے کی فکر نہیں ہے کہ میں کہاں اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک حالات خراب ہے، بے شک حرام خوری کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن تم دوسروں کے حالات کو دیکھنے کے بجائے اپنی فکر کرو میرے رزق میں کہیں کسی حرام ناجائز چیز کی آمیزش تو نہیں ہو رہی۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر آ جاؤ تو جو غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو آخر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا، کھول کھول کر بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے۔